جنہوں نے پوری دنیا جو ہے اس کی آدھی دنیا کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور وہ وہاں گئے ہیں۔ ہمارے دوست تھے خطیب العصر مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، سفیر اسلام بھی تھے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑے یعنی مانوس تھے، وہ گئے تو ایک مرتبہ میرے سامنے، یہ بھی اس وقت کے چوٹی کے خطیب تھے سید عطا المحسن شاہ بخاری، اور وہ بھی چوٹی کے خطیب تھے۔ گورنمنٹ ہائی سکول ملتان کینٹ میں سیرت النبی پر دوستوں نے پروگرام رکھا، جس میں سفیر اسلام حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب وہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہی سید عطا المحسن شاہ صاحب بخاری بھی تھے۔ دونوں نے سیرت پر خطاب کیا، مجھے یاد ہے میں اس میں موجود تھا۔ پہلے ندیم شاہ صاحب نے خطاب کیا، بعد میں سید عطا المحسن شاہ صاحب نے خطاب کیا۔ ایسے دونوں کی خطابت کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ کی طرف سے الفاظ کا نزول ہو رہا فی البدیع۔ لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ تھی کہ ان میں سے کسی خطیب نے کسی اور خطیب پر تنقید نہیں کی، نہ آپس میں کسی پر تنقید۔ اسی طرح آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مولانا محمد اسحاق جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جامع مسجد الخیر شہداء ممتاز آباد شہداء اب ہے کہ بڑے تھے، متولی تھے، محتمم تھے ادارے کے، انہوں نے ابن امیر شریعت سید عطا المحسن شاہ صاحب بخاری کو بھی بلایا، اور خطیب العصر سفیر اسلام حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو بھی بلایا، ہم بھی ساتھ تھے۔ تو جب وہاں گئے تو دونوں کی ملاقات ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سید عطا المحسن شاہ صاحب بخاری بڑے سخت جان تھے، پہلوانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھیل کے میدان میں لڑائی ہو گئی تو شاہ صاحب نے سائیکل اٹھایا اس وقت اور گھمانا شروع کر دیا، 5 سے 7 منٹ تک یوں سائیکل گھماتے رہے، سائیکل اٹھا کر۔ پھر باقی دوست بھی آ گئے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ ان کی ورزش کتنی تھی۔ اور ندیم شاہ صاحب بھی دیہات کے تھے، توسے کے دیہات کے تھے، پہاڑی جو چھوٹے موٹے علاقے ہیں ان کے تھے، وہ بھی سخت جان تھے۔ دونوں جب ملے تو دونوں نے ایک دوسرے کو خوب جفی ڈالی، طاقت آزمائی بھی کی، پیار اور محبت کا اظہار بھی کیا، ایک دوسرے کی گردنوں کو بوسہ بھی دیا۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے ان میں نفرت نہیں تھی، محبت تھی۔ ہمارے مسلک کے بزرگوں میں جو نفرت کی بات کرتا ہے وہ خود قابل نفرت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح بات کرنے اور سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔